السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔ خزاں کی صبحیں جو ہیں وہ کچھ الگ طرح کی ہوتی ہیں۔ کبھی صبح صبح سخت ڈرائنس ہوتی ہے اگر بارش نہ ہو، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ہوٹی والی ٹھنڈ ہے، اور کبھی کبھی جو ہے بہت ہی شاندار موسم ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ صبح ٹھنڈی تھی، لیکن اب کیونکہ سورج اپنے آب و تاب پر ہے، چمکیلی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے، اس لیے اب مجھے گرمی سی محسوس ہو رہی ہے اس ہیٹ میں بھی جو میں نے ٹوپا پہنا ہے ونٹرس کا۔ کل سے دل کی کیفیت ایک الگ طرح سی ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دوں آپ کو۔ میری ایک بہت پیاری دوست ہیں کراچی میں، ان کی امی کا کل انتقال ہو گیا۔ میری امی کے جانے کے بعد سے میں جب اپنی دوستوں سے ملتی تھی اور ان کی امیوں کے گلے لگتی تھی، تو مجھے ایک الگ طرح کا احساس، ایک الگ طرح کا لمس محسوس ہوتا تھا، کیونکہ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں۔ ماں جس طرح پیار کرتی ہے، چاہے وہ دوست کی ماں ہو، چاہے اپنی ماں ہو۔ کل صبح سے مجھے جب یہ خبر ملی کہ میری دوست کی وہاں شام ہو رہی تھی، یہاں صبح ہو رہی تھی، اور مجھے خبر ملی کہ میری دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے جنت الفردوس میں۔ میری دوست بہت صابر ہے، اللہ اس کو اور اس کی فیملی کو صبر عطا کرے، لیکن میرا دل بہت ڈوبا رہا کل پورا دن۔ وہ اس لیے کہ مائیں جب تک زندہ ہوتی ہیں، ایک میٹھا سا ٹھنڈا سا بادل رہتا ہے انسان کے سر پہ۔ جب مائیں چلی جاتی ہیں دنیا سے، تو دنیا الگ ہو جاتی ہے، بالکل الگ ہو جاتی ہے۔ یہ چیز وہ لوگ ایزیلی ریلیٹ کر سکیں گے جن کی مائیں جا چکی ہیں دنیا سے، جن کی حیات ہیں، اللہ انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ جن کی جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے۔ لیکن اپنے کلوز فرینڈس میں جب اس طرح کی کوئی خبر سنی جائے کہ بھائی وہ بہت بیمار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کی، لیکن ماں کا جو ہے وہ گھر میں وجود ہی ایک سکون کا سبب ہوتا ہے۔ میری دوست نے بڑی خدمت کی، ان کی اللہ تعالیٰ میری دوست کو اس کا اجر دے۔ زندگی کا جو سائیکل ہے، جو لائف سائیکل ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز مستقبل یا مستقل نہیں ہوتی۔ ہم چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اب جوانی سے بڑھ کر آگے کی طرف جا رہے ہیں، ادھیڑ عمر کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ زندگی ایک سی نہیں رہتی، زندگی بدلتی رہتی ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں، میں بار بار اپنی ویڈیوز میں، اپنے میسیجز میں یہ اپنے ویورز کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو پیغام دیتی رہتی ہوں۔ آپ کے والدین حیات ہیں تو انہیں وقت دے دیجئے، ان کے ساتھ وقت گزار لیں، کیونکہ انہوں نے اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ جیسے ہمارے والدین چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے ساتھ کیسی کیفیت ہوتی ہوگی جب آپ کے کسی دوست احباب کی والدہ یا والد دنیا سے جاتے ہوں گے، لیکن میرا دل کل پورا دن
اداس اور ڈوبا رہا. جیسے جیسے مجھے یاد آتی رہی آنٹی کی، میں دعا کرتی رہی. دوست اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے دنیا میں تاکہ وہ آپ کے ساتھ شریک رہے آپ کے دکھ اور سکھ میں. میں نے میسیجز پہ افسوس کر لیا، کال نہیں کی، اس لیے کہ جب پہلا دن ہوتا ہے یا دوسرا دن ہوتا ہے یا تیسرا دن ہوتا ہے، اس میں آپ کے رشتہ دار آ رہے ہوتے ہیں، آپ کال پہ بھی بات نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ آنٹی کا سویم ہو جائے تو اس کے بعد کال کر کے اپنی دوست سے افسوس کروں گی. لیکن میسیج پہ میں اس کو جتنا تسلی، جتنا دلاسا دے سکتی تھی، جو مجھے پتہ ہے وہ تسلی، وہ دلاسا کسی کام کا نہیں ہوتا. لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں، یہ دکھ جو ہے وہ اپنے وقت پہ ہی اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں، اور یہ دکھ ساری زندگی کا ہوتا ہے. ہماری والدہ کو گئے ہوئے 11 سال ہو گئے، لیکن آج بھی میں جب سوچنے بیٹھتی ہوں تو میرا دل ڈوبنے لگتا ہے. اور پھر میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی، امی کی لاڈلی تھی. امی نے بڑا ساتھ دیا میرا ہر تکلیف میں، پریشانی میں. اللہ تعالیٰ میری امی کے بھی درجات بلند کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. جب لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف ان کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، نیک اعمال کر سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اسی لیے بولا گیا ہے کہ مغفرت کی دعا، آپ اپنی مغفرت کی بھی دعا کرتے رہیں، ساتھ ساتھ آپ کے جو رشتہ دار، والدین، بہن بھائی جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بھی مغفرت کی دعا کرتے رہیں. جیتا انسان، زندہ انسان، سانس لیتا انسان یہ کر سکتا ہے. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا ایکٹ کرنے کا پروسیس رک جاتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے بعد ایک ویٹنگ زون میں چلا جاتا ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ تعالیٰ سے بہت پر امید ہیں، بہت دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی جتنی سانسیں ہمیں دی ہیں، ہمیں اسے اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کرے کہ ہم دوسروں کے دکھ میں دکھی، سچائی کے ساتھ دکھی، اور دوسروں کی خوشی میں خوش، سچائی کے ساتھ خوش ہونا سیکھیں. کسی کی خوشی میں، ہم انسان ہیں، میں سچ بتاؤں آپ کو، ہمیں کسی کی خوشی دیکھ کے تھوڑی سی جلن ہوتی ہے، لیکن نہیں، حسد نہ کریں. کسی کی خوشی سے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہترین کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ایسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. میں جب دعائیں مانگ رہی ہوتی ہوں تو میں دعا میں ایک یہ دعا بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مانگنے کا سلیقہ عطا کر دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم صحیح مانگ بھی رہے ہیں یا نہیں. پتہ نہیں جو ہمارے حق میں بہترین نہیں، ہم وہی ضد لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں وہی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہترین طریقے سے پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے. تو دوسروں کے دکھ میں دکھی ہونا یہ انسانیت کی ہی نشانی ہے، لیکن سچے دل کے ساتھ دکھی ہوں. بناوٹی دکھ کسی کام کا نہیں ہے. مانا کہ دین میں صرف 3 دن کا افسوس کا حکم ہے، آپ ساری زندگی افسوس نہ کرتے رہیں. میری ایک بہت پیاری دوست ہے، ان کے والد کا انتقال ہوا تو میں نے اس کو بہت سمجھایا، بہت صبر دلایا، لیکن وہی بات ہے کہ صبر آتے آتے ہی آتا ہے. انسان لاکھ کوشش کر لے کہ صبر آ جائے، صبر اپنے وقت پر ہی آتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے اہم کام کیا کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، دوسروں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہے،
دوسروں کے ساتھ اخلاق اچھا رکھنا ہے تاکہ ہم بھی سکون میں رہیں.